محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اکثر بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ اثردار اور پاورفل ہو، جس سے ہماری ہر حاجت اور تمنائیں اور مرادیں فوری طور پر پوری ہو جائیں؟ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کرتے ہی جس کام کے لیے عمل کیا اس حاجت کو اللہ ایک ہی دن میں قبول فرما لے۔ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ایسے بہت سارے عمل اور وظائف ہیں، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ 3 کوالٹی ہے تو سمجھ لے کہ وہ جو بھی عمل کرے گا وہ عمل کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو۔ دوسرا کہ وہ حلال رزق کھاتا ہو، یعنی غلط کام کر کے کمائے ہوئے پیسوں سے زندگی نہ گزارتا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اگر کوئی مومن بھائی یا بہن یہ 3 باتوں کے پابند ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ فوراً قبول کرے گا اور اس کی ہر جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کی تاثیر اور فضیلت بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس عمل سے جو بھی چیز کی خواہش ہوگی تو وہ اللہ پوری کر دے گا، پھر چاہے وہ چیز ناممکن اور مشکل کیوں نہ لگتی ہو، لیکن اس عمل سے ممکن ہو جائے گی۔ اب یہ عمل کس حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ عمل دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لینا، پھر چاہے وہ چیز دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، گورنمنٹ یا پرائیویٹ نوکری پانا چاہتے ہو، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو، کسی خاص جگہ شادی کرنے کی چاہت ہے، کسی روٹھے ہوئے کو منانا چاہتے ہو، گھر کی لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو، کسی شوہر یا بیوی کو راہ راستے پر لانا چاہتے ہو، کسی بیماری سے نجات پانا چاہتے ہو، یا پھر ایسی کوئی سی بھی دلی حاجت یا آرزو یا تمنا یا خواہش ہے جس کو آپ صرف ایک دن کے عمل سے پوری کرنے کی چاہت رکھتے ہیں تو یہ عمل کو کر لینا، یا اپنے پاس لکھ کر رکھ لینا، یا تو پھر اس ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لینا، اور جب بھی ایسی کوئی سی بھی ضرورت پیش آئے تو آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے، بس اس عمل سے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ دینا ہے، اور عمل اس نیت سے کرنا ہے کہ دل میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہ ہو کہ اس عمل سے میرا یہ کام پورا ہوگا کہ نہیں، ایسا کبھی خیال نہ کریں، بلکہ اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ اس کو صرف ایک رات عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر آدھی رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد کر لینا۔ صرف 20 منٹ کا وقت نکالنا ہے اور پھر اس عمل کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر نہ بدل جائے تو کہنا، آپ اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے، اور جب بھی کوئی بھی حاجت یا مراد ہوگی تو آپ اس عمل کو ہی کریں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ اور آپ اپنے اس عمل کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے آج کا یہ خاص بسم اللہ شریف کا ایک دن کا عمل کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کو صرف ایک رات کرنا ہے۔ یہ عمل کا خاص وقت رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور دوسرا وقت ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ اس عمل کے لیے تہجد کا وقت سب سے بیسٹ ہے، اور یہ عمل جمعہ کی نماز کے بعد بھی کیا جاتا ہے، یہ وقت بھی صحیح ہے۔ تو اس عمل کو جب بھی کریں تو آپ ہو سکے تو الگ تنہا کمرے میں کرنا ہے، یا اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کمرہ نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر کے سب لوگ سو جائے تب تنہائی میں کر لینا۔ اب اس عمل کے لیے ہو سکے تو اچھی طرح وضو بنا لیں، اچھے پاک صاف کپڑے پہنیں، اور پھر اچھا سا کوئی سا بھی عطر لگا لیں۔ اگر آپ کے پاس عطر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اچھی خوشبو والی اگربتی بھی جلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نماز ادا کر لیں۔ آپ اس نماز میں جو چاہے وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، عام نماز کی طرح 2 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی درود پاک زبانی یاد ہو وہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آپ کو تسمیہ یعنی پوری بسم اللہ شریف کو 1111 مرتبہ پڑھنی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से 1111 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़नी है। और फिर ये तस्बीह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको 786 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो इस तरह से 786 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेनी है। अब आपको बिस्मिल्लाह शरीफ और ये तस्बीह पढ़ते वक्त आपकी जो भी मुराद है, आरज़ू है, हाजत है, उसका दिल में पुख्ता तसव्वुर करते हुए और यकसुई के साथ ये अमल करना है। ऐसा ना हो कि आपका जहन कहीं और हो, ये बात खास याद रखिएगा। तो ये तस्बीह 786 मरतबा पढ़ लेने के बाद आखिर में भी आपको वही 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। और फिर आप फ़ौरन सजदे में अपना सर रख कर अल्लाह से अपनी मुराद के लिए, हाजत के लिए भीख मांगे, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, आजीजी और इंकिसारी के साथ इस तरह से दुआ मांगे कि आपको खुद यकीन आ जाए कि बेशक मेरी ये दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेगा। ऐसा कामिल यकीन रखना है। बस आपका ये अमल मुकम्मल हो चुका। बस इस तरह आपको ये अमल सिर्फ एक बार एक रात कर लेना है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो एक ही दिन में काम बन जाएगा, या तो आप कुछ दिन सब्र के साथ इंतज़ार कर लें। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने पूरी तवज्जो और यकीन के साथ अमल कर लिया है तो सिर्फ 3 दिन में ही आपका मकसद सामने होगा। आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। यही करिश्मा है इस अमल का। तो ये अमल अल्लाह के वली हर दिन किया करते हैं। इस अमल से हर चीज़ हासिल होती है। जिसके लिए अमल किया होगा, यानी जो चाहा वो पा लिया। तो आप लोग इस अमल का तरीका नोट फरमा लें, आपको कभी भी काम आएगा। और जो लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं वो लोग इस अमल को जब भी हाजत पेश आए तब कर लेना और अल्लाह की शान का नज़ारा देख लें। और इस अमल को सदका जारिया समझ कर लाजमी शेयर कर देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।